السلام علیکم۔ معراج کا بیان۔ اعلان نبوت کے 11ویں سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے سرفراز کیا گیا۔ آپ ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر تشریف فرما تھے۔ چھت شق ہوئی، چھت پھٹ گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو اٹھا کر مسجد حرام لے گئے، کعبہ شریف میں لے گئے۔ وہاں آپ کا سینہ اور شکم مبارک شق کیا، یعنی کہ چیر دیا۔ پھر آب زمزم سے شکم، دل اور تمام اندرون سینہ کے اندر کا تمام جگہ دھل دیا، اور قلب اطہر کو ایمان و حکمت سے پر کیا، جسے سونے کی تشت میں سجا کر لائے تھے، اور آپ کی سواری کے لیے براق پیش کیا، جو خشیت سے قد میں کچھ نیچا اور دراز گوشت سے اونچا، ایسا تیز رفتار کہ اس کا قدم تا حد نگاہ پہنچتا، جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی اتنا ایک بار میں اس کا ڈیک وہاں تک پہنچتا تھا۔ جب آپ نے اس پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا تو وہ شوخی کرنے لگا۔ حضرت جبرائیل نے کہا، اے براق، کیوں شوخی کرتا ہے؟ تجھ پر ایسا شخص سوار ہو رہا ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بلند رتبہ ہے۔ اس بات سے براق مارے شرم کے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ صحیح بخاری۔ اور بعض کتب تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ براق نے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن بھی آپ میرے پشت پر سوار ہوں، تو آپ نے اس کی درخواست قبول فرمائی۔ اس کے بعد آپ سوار ہو کر مسجد اقصی بیت المقدس تشریف لے گئے۔ حضرت جبرائیل بھی ہمراہ تھے، ساتھ ساتھ تھے۔ وہاں انبیاء کرام کے ارواح طیبات حاضر تھے۔ بحکم الہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ تمام پیغمبران، تمام نبیوں نے حمد الہی کی۔ حضرت آدم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حمد الہی میں بلیغ خطبے ارشاد فرمایا اور ان نعمتوں کا بیان فرمایا جو ان سے متعلق تھے۔ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حمد الہی بیان فرمایا اور ان نعمتوں کا اظہار فرمایا جو آپ سے متعلق تھے۔ یہ ایسا خطبہ تھا جس سے تمام انبیاء کرام پر آپ کی افضلیت ثابت ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان صفات کو سن کر انبیاء کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، بہذا فضلک محمد، انہی صفات کے سبب محمد تم سے افضل ہوئے۔ اس کے بعد سرکار آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت جبرائیل نے دروازہ کھلوایا۔ فرشتے جو دربان فلک تھا، اس نے پوچھا، کون؟ کہا جبرائیل۔ کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد۔ کہا وہ بلائے گئے ہیں؟ کہا ہاں۔ مرحباً۔ پھر فرشتے نے کہا، مرحباً بہ فنعم المجی، جا خوش آمدید، اور دروازہ کھولا۔ آپ آسمان اول میں پہلی آسمان میں داخل ہوئے، وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل نے کہا، یہ آپ کے باپ آدم ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا، مرحباً بالابن الصالح والنبی الصالح، یعنی فرزند صالح اور نبی صالح کو خوش آمدید۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے داہنے کچھ گوری گوری صورتیں ہیں اور بائیں طرف کالی کالی صورتیں ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دائنی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں غمگین ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیان کیا کہ دائنی طرف ان کے نیک اولاد کی صورتیں نظر آتی ہیں جو بہشتی ہیں، جو جنتی ہیں، ان کے لیے، اس لیے انہیں دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف ان کی اولاد بد کی صورتیں نظر آتی ہیں جو دوزخی ہے، دوزخ میں جانے والے ہیں، اس لیے انہیں دیکھ کر ناخوش ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلایا۔ دربان فرشتہ نے پوچھا، کون؟ کہا جبرائیل۔ ویسے ہی جواب دیا۔ پھر فرشتے نے کہا، مرحباً بہ فنعم المجی، جا خوش آمدید۔ وہاں آپ نے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کیا۔ ان حضرات نے جواب دیا، کہا، مرحباً بالاخ الصالح والنبی الصالح، یعنی برادر صالح، نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بدستور دروازہ کھلوایا۔ وہاں کے دربان نے بھی وہی سوالات کیے جیسا کہ پہلے اور دوسرے آسمان کے دربان نے کیے تھے۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ
انہیں حسن کا ایک شطر ملا ہے۔ شطر کے معنی ہے نصف، اور یہی ایک حصہ یعنی نصف حسن حضرت یوسف کو ملا، اور نصف سارے عالم کو یا حسن کا ایک کامل حصہ انہیں ملا۔ حضرت جبرائیل نے کہا یہ یوسف ہے، انہیں سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، یعنی برادر صالح اور نبی صالح کو مبارکباد پیش ہے۔ پھر چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دربان فرشتہ کے درمیان حسب سابق گفتگو ہوئی۔ وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان سے حسب سابق سلام و جواب اور مرحبا ہوا۔ پھر انہوں نے آپ کو الاخ الصالح کہا، حالانکہ وہ آپ کے اجداد میں ہے۔ قیاس تو اس بات کا مقتضی ہے، والابن الصالح کہتے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ علماء نے اس کی یہ توجیہ پیش کی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے الاخ الصالح برائے تعظیم کہا، یعنی ان کا رتبہ بڑا کرنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد آپ پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے ہیں۔ جبرائیل اور دربان کے درمیان معمولی گفتگو کے بعد جب آسمان میں داخل ہوئے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان سے بھی بدستور سابق سلام و جواب اور مرحبا ہوا۔ اس کے بعد چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں بھی دربان سے مثل سابق گفتگو ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب حسب دستور سلام و جواب و مرحبا بھی ہوا، جب آپ وہاں سے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے اور کہا یہ نوجوان میرے بعد پیغمبر ہوا اور اس کی امت کے لوگ میرے امت سے زیادہ بہشت میں جائیں گے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی امت پر افسوس تھا کہ یہ نافرمانیوں کے سبب جنت میں جانے سے محروم رہی۔ پھر ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے، دروازہ کھلوانے کے بعد حسب سابق گفتگو ہوئی۔ اس آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ بیت المعمور سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے نئے داخل ہوتے ہیں جو دوبارہ اس میں نہیں آتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے باپ ابراہیم ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لے گئے۔ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک بڑا عظیم الشان درخت ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے پتے ایسے ہیں جیسے ہاتھی کے کان، اور اس کے بیر حجر کے مٹکے کی طرح۔ حجر ایک شہر کا نام ہے، وہاں کے مٹکے بہت بڑے ہوتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اس پر سونے کے بے شمار پتنگے تھے، یعنی اس صورت کے فرشتے۔ آپ نے آگے جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں رک گئے۔ آپ نے سبب پوچھا تو کہا کہ مجھے یہاں سے اوپر جانے کی طاقت نہیں۔ حضرت جبرائیل نے کہا اگر بال برابر بھی میں آگے بڑھوں تو تجلی کی روشنی میرے بال اور پنکھ کو جلا دے گی۔ کتب سیر میں لکھا ہے کہ آپ نے براق کو اسی جگہ چھوڑ دیا اور ایک دوسری سواری رف آئی جس کا رنگ سبز تھا، ہرا تھا۔ اس کی روشنی آفتاب کی روشنی پر غالب تھی، سورج کی روشنی سے بھی تیز اس کی روشنی تھی۔ اس پر آپ کو بیٹھایا گیا۔ رف لغت میں بچھونے کو کہتے ہیں، گویا وہ رف نورانی اور سبز زریں تخت رواں کی طرح ایک مسند تھا۔ آپ اس پر سوار ہوئے اور وہ آپ کو کرسی وغیرہ سارے مقامات آسمانی اور حجابات نورانی کے سیر کرا کر عرش تک لے گیا۔